الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتونون. حضرات محترم، ایک مسلمان کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی نظر میں جو سب سے اہم بات ہے وہ اچھا اخلاق ہے. ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو، یہ دونوں باتیں اللہ کی سمجھ میں نہیں ہیں. اگر کوئی انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلا تقاضا اللہ کا اچھے اخلاق کا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہم اب زندگی کے دوسرے معاملات کی طرح اخلاق کو بھی صرف زبان کے کلمات تک محدود کر لیا ہے کہ جو اچھے الفاظ بولتا ہے، مہذب انداز میں بات کرتا ہے، کہتے ہیں اچھے اخلاق کا مالک ہے. اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے یہ تو بد اخلاق ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اخلاق کے مختلف پہلوؤں میں یہ ایک اہم بات ہے، لیکن اخلاق کا معاملہ صرف گفتار پہ ختم نہیں ہوتا بلکہ زندگی کے سارے معاملات میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ اخلاق حسنہ کا مالک ہے یا اخلاق سیئہ کا. اخلاق حسنہ کہتے ہیں اچھا خلق، اچھی بات، اچھا کردار.
اخلاق سیئہ کہتے ہیں برے اعمال، برا کردار، برے معاملات۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ حضرت انسان جو مسلمان کہلواتا ہے اس سے تقاضا کرتے ہیں اچھے اخلاق کا۔ اور جس شخصیت کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے آئیڈیل قرار دیا، جن کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے متعلق یہ بات کہی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو خلق عظیم سے نوازا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت، مجھے صرف اس لیے مبعوث کیا گیا ہے لِأُتَمِّمُ مَقَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ میں اچھے اخلاق اور کردار کی تعلیم دے سکوں۔ یعنی آپ کی بعثت کے مقاصد میں جو سب سے اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دوں، اچھا اخلاق سکھلاؤں، برے اخلاق سے انہیں منع کروں۔ اور یہ ایک فطرت ہے کہ جس کا اپنا اخلاق اچھا ہوگا وہ دوسرے کو کہہ سکے گا۔ ایک دن ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہماری ماں سیدہ عائشہ سے پوچھا، اے میری پیاری ماں مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ تو اماں جی نے تعجب سے اس کی بات کو سن کے کہا، بیٹے تو نے قرآن نہیں پڑھا ہوا؟ جو کچھ قرآن کے اندر ہے، جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے، جن باتوں سے روکا گیا ہے، جس اخلاق کی ترتیب دی گئی ہے، وہ سارے کے سارے محمد الرسول اللہ میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی قرآن کیا کہتا ہے یہ ہر مسلمان جانتا ہے، چاہے اس نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، اس نے سمجھا ہے یا نہیں سمجھا، لیکن یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن ہمیں کچھ حکم دیتا ہے، اور یہ بھی ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن کچھ باتوں سے منع کرتا ہے۔ جن باتوں کا حکم دیتا ہے ان کو کرنے کا نام اچھے اخلاق ہے، اور جن باتوں سے ہمیں منع کرتا ہے ان باتوں کو نہ کرنا یہ اچھا اخلاق ہے، اور ان باتوں کو کرنا یہ برا خلق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ مجھے مبعوث ہی صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق لوگوں کو سکھلاؤں۔ اب یقینی بات ہے کہ یہ باتیں پڑھ کے سن کے ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ تو ایک لازمی جز ہے جو ایک مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے، وگرنہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ بلکہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان کے اعتبار سے اکمل، ایک ہوتا ہے مکمل، اکمل کمپلیٹ ترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، پہلے ہم اس کی اہمیت کو سمجھ لیں کہ اخلاق کیوں ضروری ہے۔ ایک حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، اچھے اخلاق، اچھے کردار والا انسان بعض اوقات اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے اتنا بلندی پہ پہنچ جاتا ہے
جتنا ایک شخص ساری رات قیام کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا جس مقام پہ پہنچتا ہے، یہ اچھی اخلاق کی وجہ سے وہاں جا پہنچتا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، دو عورتوں کا تذکرہ ہوا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمانوں کی زندگی کے اندر اس وقت نماز کا نہ پڑھنا حلال اختیار یا حرام کو اختیار کرنا، حلال کی طرف نہ دیکھنا، اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ دو عورتوں کا تذکرہ ہوا۔ ایک عورت وہ جو نماز تو پڑھتی ہے، بظاہر عام سی زندگی بسر کر رہی ہے، لیکن اس کا خلق بڑا اچھا ہے، اس کی زبان، لوگوں کے ساتھ معاملات یہ بڑے اچھے ہیں۔ آپ نے اس کے متعلق فرمایا جنت میں جائے گی۔ ایک دوسری عورت کا تذکرہ ہوا جو عبادت گزار بہت تھی، لیکن لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں تھے اور بد زبان تھی۔ اگر ایک عورت اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ بدخلق ہے، اس کا رویہ درست نہیں ہے، تو وہ عورت باوجود نمازوں، روزوں، تہجدوں کے باوجود وہ جہنم میں جائے گی۔ تو جو عورت اپنے باپ کے ساتھ بدخلقی کرتی ہے، جو عورت اپنے بھائیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، جو بیوی اپنے خاوند کے ساتھ ایسا کرتی ہے، وہ کس طرح جنت میں چلی جائے گی؟ اور یہ ہمارے معاشرے کا عام چلن بن گیا ہے۔ بیٹی نہیں سمجھتی کہ میں نے باپ کی عزت کرنی ہے، اس باپ کی عصمت کو قائم رکھنا ہے، اس باپ کی بات کو رکھنا ہے، یہ نہیں سمجھتی، بلکہ وہ کہتی ہے میری زندگی ہے، جیسے مرضی میں گزاروں، میرا باپ کیا حق رکھتا ہے۔ ماں اور باپ کا کام صرف جننا ہے، جن کے ان کو پالو پوسو اور چھوڑ دو، جو ان کے من میں آتا ہے کرو۔ اسلام یہ طرز عمل پسند نہیں کرتا، یہ کفار کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا خلق نہیں ہے۔ اور ہم ہر معاملے میں اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے کو لتاڑتے ہیں کہ ان کا کیا حق ہے کہ ہماری نجی زندگی، ہمارے نجی معاملات میں مداخلت کرتے رہیں۔ اسلام ایسے اخلاق کو اخلاق سیئہ، برے، بدخلقی، برا اخلاق کہتا ہے، اور اللہ اس بات کو قطعاً برداشت نہیں کرتا۔ اگر وہ شخص نمازی ہے، تہجد گزار ہے، روزے رکھنے والا ہے، اگر وہ بدخلق ہے، اس کا معاشرے کے ساتھ بیہیویئر اچھا نہیں ہے، وہ لوگوں کے کام آنے کے بجائے ان کے رستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، ان کی زندگی ان پہ تنگ کرتا ہے، تو اس کی نماز، اس کی تہجد، اس کا روزہ، اس کے حج اور عمرے کسی کام نہیں آئے گا، وہ جہنم کا ایندھن ہوگا۔ اور یہ ہمارا عمومی چلن ہے، ہمارا طریقہ کار یہی ہے، ہماری سوچ میں یہ کبھی نہیں آیا۔ ہم سمجھتے ہیں مفاد کی جنگ ہے، اپنے مفاد کے لیے لڑنا ہی انسان کی کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بدخلقی ہے۔ اگر میں آپ کا احساس نہیں کرتا، آپ میرا احساس نہیں کرتے، ہم معاشرے میں ایک فرد جیسے نہیں ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے بجائے بعد ہم ایک دوسرے کا احساس نہیں کر رہے، تو یہ کہاں کا اخلاق ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ بات واضح فرما دی۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم اخلاقا۔ طبرانی کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں میں سے سب سے محبوب، اچھا اپنا اسے تصور کرتا ہے، احسنہم اخلاقا۔ یہاں خلق نہیں کہا،
اگر خلق ہو تو یہ صرف زبان کی بات ہے. جب یہ جمع کا صیغہ بولا تو انسان کی زندگی کے سارے احاطہ کرتا ہے کہ اس کی زبان کیسی ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا معاملہ کیسا ہے، وہ حرام و حلال کی تمیز کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کے دل میں لوگوں کے لیے خیر خواہی ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو احب عباد اللہ، اللہ کے نزدیک وہ محبوب ترین انسان ہے اللہ کی نظر میں. اگر ہمارے بھی ذہن میں یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم اللہ کے محبوب بنے، بلکہ ایک دوسری حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ما من شیء یوزع فی المیزان اثقل، جانتے ہو کہ اللہ جو ترازو قائم کرے گا اس میں اعمال کے اعتبار سے سب سے بھاری بوجھل عمل کون سا ہوگا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الاخلاق، وہ انسان کا اچھا خلق ہے، اس کا اچھا بیہیویئر ہے، اس کا اچھا کردار ہے معاشرے کے اندر، کہ وہ اپنے معاشرے میں کیا کر رہا ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جسے محراب و منبر پہ بھی بلا دیا گیا ہے. یہاں بھی ہم قتل و غارت گری، لڑائی بھڑائی، ایک دوسرے کے خلاف یہی کردار ادا کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ آپ اچھے اخلاق کو مکمل کریں، لوگوں کے اندر کردار ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگا کرتے تھے. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے مجھے بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے. ہر انسان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے اسے وہ اچھا لگتا ہے، یعنی کسی کو وہ اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن انسان خود اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اچھا ہوں الحمدللہ. تو یہ اور حقیقت بات بھی یہ ہے کہ ہر انسان کو جیسا بنایا ہے اللہ نے بہت اچھا بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ کہتے ہیں میں اسمبلنگ کے اعتبار سے، تقویم کے اعتبار سے انسان جیسا خوبصورت کوئی نہیں بنایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم انت حسنت خلقی، اے اللہ تو نے مجھے بڑا ہی خوبصورت پیدا کیا ہے، فحسن خلقی، جس طرح مجھے اچھا پیدا کیا ہے اسی طرح میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. آپ دیکھیں کوئی چہرے کے اعتبار سے کتنا بڑا خوبصورت انسان ہے، کتنا طاقتور ہے، اس کا جسم بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے، وہ معاشرے میں دوسروں سے بالکل منفرد نظر آتا ہے، لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو اس کے چہرے کی خوبصورتی، اس کے جسم کی قوت، اس کا بڑا خاندان یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. لوگ ایسے انسان سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ خوبصورتی چہروں سے نہیں، خوبصورتی جسموں کی قوت سے نہیں، اور خوبصورتی خاندانوں سے نہیں، خوبصورتی اچھے اخلاق سے ہوا کرتی ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے میرے اللہ جس طرح تو نے مجھے خوبصورت پیدا کیا ہے اسی طرح میرا خلق بھی، میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے. آمین یا رب العالمین. پھر آپ اللہ سے کہتے اللہم، اے میرے اللہ انی اسألک الصحۃ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں صحت کا، والعفۃ پاک دامنی کا، والامانۃ امانت داری کا، وحسن الخلق اے اللہ اچھی اخلاق کا، والرضا بالقدر جو
تو نے میری تقدیر بنائی ہے اللہ اس پہ راضی ہونے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ 5 باتوں کا سوال۔ پہلی بات، پہلا سٹیپ یہ کہا کہ اے اللہ جس طرح تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے اسی طرح تو میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ دوسرے سٹیپ میں 5 باتوں کا سوال کیا۔ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں صحت کا۔ دیکھیں یہ جسم ہے، یہ طاقتور ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اگر بیماری آ جائے تو یہی لاغر ہو جاتا ہے، یہ اپنا بوجھ خود نہیں اٹھا سکتا، یہ انسان اتنا نحیف ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے اس لیے آپ سوال کرتے ہیں اللہم انی اسألک الصحۃ، اے اللہ تجھ سے صحت کا سوال کرتا ہوں۔ والعفۃ، جب انسان گندا کردار ہو جائے تو یہ گندا ہو جاتا ہے، چہروں کی خوبصورتی کے باوجود یہ انسان بدبودار بن جاتا ہے۔ اے مالک والعفۃ، مجھے پاک دامنی عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ والامانۃ، جب ہاتھ میں کچھ آ جائے تو پھر انسان کا دل نہیں چاہتا یہ مجھ سے لے کے دکھائے، کہا اللہ مجھے امانت دار بنا دے۔ وحسن الخلق، چوتھا سوال، چوتھی بات یہ اللہ سے کرتی ہے اللہ مجھے اچھا اخلاق دے دے۔ اے اللہ جو تو نے میری تقدیر بنائی ہے اس پہ مجھے راضی کر دے، کہ مالک تیری عطا ہے، تو نے تیری مرضی ہے، تو کسی کو کچھ دیتا ہے، کسی کے لیے کچھ فیصلے کرتا ہے، کسی کو علم کی نعمت سے نوازتا ہے، کسی کو مال و دولت سے نوازتا ہے، کسی کو اولاد اور خاندان سے نوازتا ہے، کسی کو منصب سے نوازتا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، لوگوں تم میں سے بعض کو جو فضیلتیں دیتا ہوں اس کا سوال نہ کیا کرو، ممکن ہے تمہیں وہ عطا کروں تو تمہیں اسے برداشت نہ کر سکو، وہی تمہارے لیے مصیبت اور وبال کا سبب بن جائیں۔ اللہ سے ویسے اس کا فضل طلب کرو، اے اللہ اپنا فضل ہمیں عطا کر، اے اللہ اپنی مہربانیاں ہم پہ کر دے، لیکن یہ مت کہو کہ اللہ جس طرح فلاں کو دیا ہے اس طرح مجھے دے دے۔ ممکن ہے وہ اس چیز کا اہل ہو اور میں اس چیز کا اہل نہیں ہوں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، آج دوڑ یہی ہے، اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، وہ ایسے کیوں ہے میں ایسے کیوں نہیں ہوں، وہ ایسے کیوں کرتا ہے میں ایسے کیوں نہیں کرتا، اور یہ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اس دوڑ نے ہمیں ذہنی طور پہ مفلوج کر دیا، ذہنی طور پہ بدخلق کر دیا، ہم اس کے حسد میں اتنا دور تک چلے جاتے ہیں کہ اس کے مال کو چھیننا، اس کی جان کو لینا، اسے تکلیف اور اذیت دینے پہ باز نہیں آتے۔ کیا اللہ نے مسلمان کو جو خلق دیا تھا اس خلق کا تقاضا یہی ہے جو آج میں اور آپ کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک گاؤں کا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ ایسے کام سکھلا دیجئے جو میں کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے اسے کہا غلام کو آزاد کرو۔ اب غلام کا کنسپٹ نہیں ہے، اس وقت اس سے پہلے جو آپس میں جنگیں لڑتے، جنگوں کے اندر جو قیدی بنتے انہیں غلام اور لونڈی بنا لیتے ہیں، بس خاندانی طور پہ غلام تھے، وہ صدیوں سے اس طرح بکتے ہوئے آ رہے تھے، انسان اپنی مرضی سے ان سے کام لیتا تھا۔ اسلام نے آ کے انسانیت پہ یہ بہت بڑا احسان کیا کہ ہر بات میں غلام کو لونڈی کو آزاد کر دو،
فلاں غلطی ہوئی ہے غلام کو آزاد کر دو، فلاں معاملہ ہوا ہے غلام کو آزاد کر دو۔ اگر کوئی غلطی نہیں ہوئی، آپ نے فرمایا جو غلام یا لونڈی کو آزاد کرے گا اس کے ایک ایک پور کے بدلے اللہ اس انسان کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ آج اسلام کو یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ اسلام نے غلام اور لونڈی کا تصور دیا، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اسلام نے اس کنسپٹ کو ختم کرنے کی پوری جدوجہد کی اور اللہ نے اسے کامیابی دی۔ آج دنیا میں کوئی غلام اور لونڈی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام کو آزاد کر دو، انسان کو غلامی سے آزاد کرو۔ کہا اگر نہیں اتنی استطاعت، کہا اگر کوئی مقروض ہے تو اس کا قرضہ دے دو۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، اکثر بھائی یہ بات کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے آج سے 10 سال پہلے مجھ سے قرض لیا، اب آ کے دے رہا ہے تو جھگڑا پڑ گیا ہے، اس وقت ڈالر کی یا سونے کی قیمت یہ تھی، آج یہ ہو گئی، اس لیے مجھے آج کے ریٹ کے مطابق واپس کرے۔ کبھی کسی مسلمان نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر کی زبان سے ہمیں یہ بتلایا، جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے قرض دیتا ہے اور وہ وقت پہ واپس نہیں کر سکتا اور اس کی مجبوری پہ وہ اسے آسانی دیتا ہے، تو جتنا قرض دیا ہوا ہے روزانہ کی بنیاد پہ جتنی مدت تک وہ زائد رکھتا ہے، اللہ اتنے دنوں کا اسے صدقے کا اجر عطا کرتے ہیں جتنا پیسہ اس نے اسے دیا ہوا ہے۔ تو ہم اکنامکس کے اصول کو سوچتے ہوئے کہتے ہیں آج کے ریٹ کے مطابق دو، کیونکہ ہمیں نیکی کا نہ جذبہ ہے نہ نیکی کی سوچ آتی ہے۔ کل قیامت کے دن اس بات کا احساس ہوگا جب بہت سے لوگ بہت سے نیک اعمال اس کی گٹھڑیاں بھر بھر کے اپنے ساتھ لا رہے ہوں گے اور ہماری پاکٹ اس بات سے خالی ہوگی، تو ہم جیسا مفلس کلاش اور غریب کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مقروض کا قرضہ ادا کر دو اور ظالم کا ہاتھ پکڑ لو، چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہے یا کوئی بھی نہیں۔ کہا یا رسول اللہ کمزور آدمی اگر نہ کر سکوں، آپ نے فرمایا اگر یہ نہ ہو سکے تو بھوکے کو کھانا کھلا دو اور پیاسے کو پانی پلا دو۔ پھر اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر غربت ہے میں یہ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر آپ نے فرمایا پھر 2 باتیں کر لو، نیکی کی بات کو پھیلاؤ اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہو۔ اور پھر کہنے لگا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کہا اس زبان کو بری بات سے روک لو، اچھی بات کرے تو اسے بولنے دو وگرنہ اسے روک لو، یہ بات ہی تمہاری جنت میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ میرے بھائیو، اسلام تو ہر معاملے میں ہمیں آسانی، ہمیں سہولت، ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے ایک بہترین رستہ، آسان راہ متعین کرتا ہے۔ پھر کتنی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم جنت کے حصول کے لیے کوشش نہ کریں۔ سوال یہ اگلا پیدا ہوتا ہے، یہ بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی کہ اچھے اخلاق کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اچھے اخلاق ہیں کیا؟ یہ سورۃ فرقان ہے، اس کا آخری رکوع ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے اندر جو اخلاق، کردار کے معاملات ہیں ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عصاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اللہ کہتے ہیں وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں، ان کے اندر کیا صفات ہیں، ان کا اخلاق کیا ہے، اپنے گھروں میں ضرور اسے دیکھ کے ایک ایک لفظ پہ غور کرنا۔ 19واں پارہ ہے، سورۃ فرقان ہے، اس کا آخری رکوع اللہ رب العزت کہتے ہیں وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض حونا، ان کے پاس منصب ہو، ان کے پاس خاندان ہو، ان کے پاس قوت ہو، ان کے پاس مال و دولت ہو، ان کے پاس خوبصورتی ہو، یمشون علی الارض حونا، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے۔ انسان کا سب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کا برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے آپ سے کمتر تصور کرے، اور یہ گناہ مولوی، پیر، امام سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو پنڈت اور لوگوں کو حقیر تصور کرتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کی صفت میں سے سب سے پہلی صفت کا تذکرہ یہ کرتے ہیں الذین یمشون علی الارض حونا، میرے بندے وہ ہیں، اللہ والے وہ ہیں، رحمان کے عباد وہ ہیں، یمشون علی الارض حونا، جو زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، نہ اپنے منصب کی وجہ سے، نہ اپنے حسن کی وجہ سے، نہ اپنے مال و دولت کی وجہ سے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے قرآن عزیز کے اندر قوم موسیٰ کے ایک بندے کا تذکرہ کیا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ قارون قوم موسیٰ میں سے ایک تھا، اس کے پاس اتنے خزانے تھے، اس کی خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی، بعیر کی ایک جماعت لے کے چلتی تھی، خزانے نہیں لے کے چلتی تھی۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، اس نے بغاوت کی، سرکشی پہ اتر آیا اپنے مال کی بہتات کی وجہ سے، اور اس کے پاس مال تھوڑا سا نہیں تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اس کے پاس اتنے خزانے تھے، مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ،
ایک مضبوط جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں لے کے چلتی تھی. اس کی قوم نے کہا اذ قال لقومه لا تفرح، قوم کے لوگوں نے کہا اپنے مال و دولت پہ فخر نہ کر، اتنے تکبر میں مت آ، بلکہ جس اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس اللہ کے حق کو نہ بھول. ہمیں منصب مل جائے، ہمیں مال مل جائے، ہمیں خوبصورتی مل جائے، ہمیں اچھا خاندان مل جائے جس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، ہمارے ذہن کے عموماً خلیے ہل جاتے ہیں، ہمارے ذہن میں تکبر ڈال دیتے ہیں. ہم اس وقت ایک ایسے انسان کی کیفیت دھار لیتے ہیں کہ انا ولا غیری، میرے علاوہ کیا ہے. اور کچھ لوگوں نے اس وقت کہا یہ کتنا لکی آدمی ہے، کاش ہم اس کی طرح ہوتے. لیکن یاد رکھیں اللہ ہر چیز کو برداشت کر لیتا ہے، تکبر کو برداشت نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ انسان سچی بات کو، حق بات کو سن لیتا ہے لیکن اگنور کر دیتا ہے، نہیں مانتا. اور جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. تو اللہ کے بندوں میں سب سے پہلی صفت یہ ہے. لقمان یہ کوئی نبی نہیں تھے، ایک غلام تھے. انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کی اور اس میں کہا وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، بیٹے اکڑ کے نہ چلنا، بلند آواز سے نہ بولنا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. اور اس طرح زور زور سے بول کے اپنا مدعا بیان کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھ کے ان کے سامنے اس طرح باتیں کرنا. اور اگر اکڑتا ہے تو اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ نہ تو پہاڑوں جیسا بلند ہو سکتا ہے اور نہ اپنے اکڑنے سے زمین کو پھاڑ سکتا ہے. اگر یہ سب کچھ ہم نہیں کر سکتے تو کس بات پہ تکبر کرتے ہیں؟ اپنے مال پہ، اپنے منصب پہ، اپنے خاندان پہ، اپنی خوبصورتی پہ، جو ساری کی ساری چیزیں کسی اور ذات نے عطا کی ہوئی ہیں اور وہ کسی بھی ٹائم ہم سے چھین سکتا ہے. العیاذ باللہ. اے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا. اللہ رب العزت کہتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا. عباد الرحمن کون ہیں؟ ان کا سب سے پہلا خلق، سب سے پہلی بات یہ ہے وہ زمین کے اکڑتے ہوئے نہیں چلتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، سواری لینا یہ انسان کا حق ہے، بلکہ سواری کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ بھی واجب نہیں کی ہوئی. ایک ہے 10 ہے سواریاں، کہا اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے. یہ تمہارا حق ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں سواریاں والے. ایک وہ ہیں جن کے لیے ان کی سواری وبال ہے، ایک وہ ہیں جن کی سواری ان کے لیے خیر ہے، اور ایک وہ ہیں جن کی سواری ان کے لیے نیکیوں کا سبب ہے. اس وقت چونکہ گھوڑا سب سے بہترین سواری تھی، آپ نے فرمایا وبال کس کے لیے ہے؟ جو سواری تکبر کے لیے لیتا ہے. اور میں اوپر بیٹھوں، لوگ دیکھیں کہ کیسی شان والا گھوڑا ہے،
کیسی زبردست گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے. کہا یہ سواری اس کے لیے وبال ہوگی کیونکہ اس کے ذہن میں تکبر آ گیا ہے. وہ سواری جو اس کے لیے خیر ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی سہولت کے لیے رکھتا ہے، لیکن اگر اس کے بھائی کسی عزیز کو، کسی مسلمان کو ضرورت پڑ گئی، وہ اس کی ضرورت اس سواری سے پوری کر دیتا ہے. کہا یہ سواری اس کے لیے خیر کا سبب ہے. اور ایک سواری وہ اس لیے رکھتا ہے کہ یہ سواری اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میں رکھتا ہوں کہ جہاں بھی نیکی کا کام پڑا میں وہاں پہنچوں گا. تو کہا اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا ٹھہرنا، حتیٰ کہ اس کا پخانا اور پیشاب جو ہے، یہ سارا کچھ ایک نیکی کے طور پہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اس لیے یہ بات یاد رکھیں، کچھ ایسی سہولتیں ہیں، ایسے معاملات ہیں جو انسان کا حق ہے، اللہ نے حق دیا ہے اسے، لیکن اگر وہی حق تکبر کے لیے استعمال کریں گے تو یہ بدخلقی ہوگی. اللہ اسے کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. یاد رکھیں، جب انسان متکبر بن جاتا ہے، اللہ رب العزت بالآخر جو اس کی مقدر میں مہلت لکھی ہے وہ دیتا ہے کہ جو اس کے من میں ہے کر لے. اللہ اکبر. جب پھر اللہ پکڑتا ہے، ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. فرعون 70 سال تک بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا رہا. جب اللہ نے اس کو اور اس کی قوم کو بحر قلزم کے اندر ڈبو دیا اور پھر دنیا کے سامنے بیان کیا کیا، انہو کان عالیا من المسرفین، دیا سب کچھ میں نے، یہ بہت بڑا بننے کی کوشش کرتا تھا اور اس معاملے میں اس ساری حدود کو اس نے کراس کر دیا تھا، حد سے بڑھ گیا تھا، اس لیے میں نے توڑ کے رکھ دیا. وَكَمْ أَحْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلٌ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. کتنی بستیوں کو میں نے ہلاک کر دیا جس کے رہنے والے اپنی معیشت کے اعتبار سے بڑے ہی مضبوط تھے، بڑے طاقتور تھے. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، آپ ان کے کھنڈرات کو دیکھو، لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ، ان کے بعد اس میں رہنے والا بھی کوئی نہ بچا. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، لوگوں اس کائنات کی ہر چیز کے وارث تو ہم ہیں. اس لیے ایک مسلمان، اس کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے، یہ اللہ کی نظروں میں سب سے بڑی بد اخلاقی ہے کہ وہ تکبر کرے، کیونکہ تکبر اللہ کی رضا ہے. رضا چادر کو کہتے ہیں، جس نے تکبر کیا اس نے اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالا، اور جو سب سے طاقتور بادشاہ کی چادر کو ہاتھ ڈالتا ہے وہ اسے توڑ کے رکھ دیتا ہے. تو اخلاق عظیم جو ہیں ان میں سب سے پہلا خلق اللہ نے جو بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ یمشون علی الارض حونا. عباد الرحمن کی سب سے پہلی صفت ہی یہ ہے کہ وہ زمین پہ اکڑتے ہوئے نہیں چلتے. اس کے علاوہ کیا کچھ اللہ نے بیان فرمایا، اللہ نے زندگی اور توفیق دی کو آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ ہم اس کردار کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور اس کے مطابق زندہ رہیں، تاکہ اللہ ہمیں بھی جنت کا حصول آسان فرما دے.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، ایک بھائی نے آپ سے التماس کی ہے کہ میری والدہ کو پچھلے جمعہ کو عالم چوک میں ڈکیتی کے دوران شہید کر دیا گیا. انہوں نے آپ سے التماس کی ہے کہ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ملزمان تک پہنچنے کی اللہ رستے کھول دے. اللہ مالک ایسے ظالم لوگوں کو برباد کرے جنہوں نے اس ملک کا امن و امان بھی داؤ پہ لگایا ہوا ہے، چند ٹکوں کے لیے لوگوں کی جان تک لے لیتے ہیں. آخرت میں تو اللہ نے ان کے ساتھ جو کرنا ہے شاید اس کا تصور بھی ان کے ذہنوں میں نہ ہو، کیونکہ اللہ نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. العیاذ باللہ. جو کسی ایماندار کو بغیر کسی وجہ کے جان بوجھ کے قتل کر دیتا ہے، پہلا یہ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بدلہ جہنم ہے. دوسرا خالدن فیہا، ہمیشہ اس آگ میں جلے گا. تیسرا وغضب اللہ علیہ، اس پہ اللہ کا غضب نازل ہوگا. وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنتیں اس پہ برسیں گی. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ اسے بہت بڑے عذاب میں مبتلا رکھیں گے. وہ ماں یا کوئی بھی انسان چند لمحے تڑپ کے مر جاتا ہے، گھر والے رو کے صبر کر لیتے ہیں، لیکن اے قتل کرنے والے انسان، تو جہنم کی آگ میں جب تجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہوگا، جب اللہ کی لعنتیں برسیں گی، جب اللہ کی پھٹکار پڑے گی، جب جہنم کی آگ تمہیں جلائے گی، اس وقت تیری کیا کیفیت ہوگی؟ اس وقت تو صبر کرے گا یا نہ کرے گا؟ معافی مانگے گا یا نہیں مانگے گا؟ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اس دن کسی ظالم کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اس پہ اللہ لعنت ڈال کے جہنم میں اس کا گھر بنا دیں گے. اے اللہ، ہمیں محفوظ فرمانا کہ ہم کسی پہ ظلم کریں اور یا کوئی ہم پہ ظلم کرے. میرے پیارے بھائیوں، ہم ان چیزوں کو بھولے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اپنے گھر سے نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو یہ پڑھ لیتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے محافظ بن جاتے ہیں. کاش ہم مسلمان اللہ کے رسول کی باتوں کو سمجھ لیں، انہیں یاد کر لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ہم بہت سی مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ. یہاں ایک بات میں عرض کر دوں توکل کی. یہ بات میرے ایک بہنوئی سعودی عرب میں تھے، انہوں نے سنائی کہ ایک چھوٹا سے بچے کو کسی جرم میں وہاں کا مرور تھانے دار پکڑ کے لے گیا. وہ کہنے لگا میں تجھ پہ پرچہ دوں گا. غالباً اس نے ڈرائیونگ غلط کی، وہ چھوٹی عمر میں گاڑی پہ بیٹھا ہوا تھا، گاڑی چلا رہا تھا، غلط چلا رہا تھا. وہ پکڑ کے تھانے کہنے لگا تیرے خلاف پرچہ دوں گا. وہ بچہ کہنے لگا تم میرے خلاف پرچہ نہیں دے سکتے. تو
وہ شغل میں پڑ گیا ہے، میں دوں گا، میں تمہیں دے کے دکھاتا ہوں. وہ کہتا ہے واللہ العظیم، مجھے اس عظیم اللہ کی قسم ہے تم میرے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ پوچھنے لگا کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ کہنے لگا میری ماں نے مجھے سکھلایا تھا کہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا اگر صبح 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھ لو گے، دنیا وما فیہا کی کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکے گی. میں نے فجر کی نماز پڑھ کے یہ پڑھا ہوا ہے، مجھے تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ایک چھوٹے سے بچے کا توکل تھا جس کی ماں نے اسے یہ سکھا دیا کہ تم مسلمان ہو، مسلمان کے بیٹے ہو، تیری حفاظت کے لیے اللہ نے تیرے رسول کی زبان سے یہ بندوبست کر دیا. کاش ہم بھی اپنے رسول کو سچا مان لیں. اس کی محبت کے دعوے تو بڑے ہیں لیکن اپنی رسول کی باتوں پہ یقین نہیں ہے. کاش ہم یقین کر لیں. اور یقین مانیے آپ لکھ لیں، جب آپ صبح اور شام کے اذکار کر لیں آپ کو دنیا کی کوئی چیز نہیں تکلیف دے سکے گی انشاءاللہ. چھوٹی سی بات نہیں، سانپ کا زہر ہر صورت اثر کرتا ہے. نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح 3 مرتبہ پڑھتا ہے بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو شام کو بھی پڑھتا ہے، اگر اسے سانپ بھی کاٹ جائے تو اس کا زہر اس پہ اثر نہیں کرے گا. تو اللہ مالک ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم اللہ کے نبی کے ان اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور ہم انشاءاللہ بہت سی مصیبتوں سے بچ جائیں گے. ایک بھائی نے کہا ہے کہ میں بے روزگار ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں. اللہ سب کی معاملات کو آسان فرمائے، ہر کی بے روزگاری کو ختم فرمائے. اللہ اپنی رحمت سے، اللہ اپنی جناب سے آپ کو اور ہر پریشان حال کو رزق حلال نصیب فرمائے. یہ بھائی نے پوچھا ہے کہ برائے مہربانی اس حدیث کا حوالہ دے دیں جو سیدنا عمر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا. آپ صحیح بخاری میں دیکھ لیں، مناقب عمر میں. مجھے اس وقت اس کا نمبر نہیں یاد، اگر آپ جمعے کے علاوہ کسی دن تشریف لائیں تو میں انشاءاللہ وہ حدیث سے آپ کو دکھا دوں گا یا لکھ کے دے دوں گا اللہ کی توفیق سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لو کان بعد النبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتے. ایک بھائی نے کہا میرے بیٹے نے پیپر دیا ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ سب کے بچوں کو کامیاب فرمائے. ایک بھائی نے پوچھا ہے بعض اوقات نماز جنازہ کسی گراؤنڈ یا سڑک یا پر ادا کی جاتی ہے، کچھ لوگ جوتے اتار کر، کچھ لوگ جوتوں کے اوپر کھڑے ہو کر، کچھ لوگوں جوتے سمیت نماز ادا کرتے ہیں، تو کیا بہتر ہے؟ دیکھیں، جوتا اگر اس پہ غلاظت ہے تو پھر اتار کے ہی پڑھنا چاہیے. پھر اوپر پاؤں رکھنا بھی غلط ہے اور پہن کے پڑھنا بھی غلط ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز بھی جوتوں سمیت پڑھی جا سکتی ہے اگر وہ صاف ہیں تو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کو جبریل نے بتایا کہ آپ کے جوتے پہ غلاظت ہے، تو آپ نے نماز کے دوران ہی جوتا اتار دیا، تو صحابہ نے بھی اتار دیا. آپ نے صحابہ سے پوچھا بھائی تم نے کیوں اتارا؟ کہنے لگے آپ نے اتارا، ہم نے بھی اتار دیا. تو اس لیے اگر آپ اپنے جوتوں کو چیک کر لیں، اگر بظاہر غلاظت نظر نہیں آتی تو پہنے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر اتار کے اوپر پاؤں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر وہ مشکوک بات ہے تو پھر اتار کے ہی پڑھنا چاہیے، وہ کون سی بھی جگہ ہو. یہ شاہد پرویز صاحب ہیں، ان کے والد گزشتہ دنوں انتقال کر گئے، انہوں نے آپ سے التماس کی ہے ان کے لیے دعا کریں اللہ ان پہ رحم فرمائے. میرے عزیز بھائیو، صبح سے پورے شہر میں لائٹ نہیں ہے. یہ یقینی بات ہے کہ کوئی بھی انسان قتل ہو وہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے، ہم اس کے لیے دعا گو ہیں، اللہ اس کی اگلی منزلوں کو آسان کرے. کہ پچھلے دنوں یہاں پہ اکسیئن قتل ہو گئے، تو یقینی بات ہے کہ کسی کی زبان سے میں نے یہ نہیں سنا کہ یہ اچھا ہوا ہے، کہنے لگے برا ہوا ہے، برا ہوا ہے.
یہ لوگوں نے نہ قتل کیا ہے، کسی بدبخت کی کارروائی ہے، آپ اس کی معاملہ پولیس کے سامنے رکھیں کہ وہ ان کے ملزمان کو پکڑنے کی کوشش کریں، اس پہ محنت کریں، لیکن سارے شہر کو آپ نے ایک اذیت میں مبتلا کیا ہوا ہے، یہ کہاں کی نیکی ہے؟ کیا اس طرح اس مقتول کے لیے دعائیں لیں گے آپ، یا آپ کے لیے دعائیں کریں گے لوگ؟ جمعے کا دن تھا، غسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن فرمایا کہ جو جمعے کے لیے آئے وہ غسل کر کے آئے۔ کتنے مسلمان ہیں جو غسل نہیں کر پائے؟ کتنے مسلمان ہیں جو وضو کی طرح وجہ سے بیٹھے ہوں گے؟ تو آپ نے کوئی مستحسن کام نہیں کیا۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، لوگوں کے لیے آسانی کرو، اللہ تمہارے لیے آسانی کرے گا۔ اگر لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرو گے تو مت سمجھو تمہاری زندگی اللہ تم پہ آسان کرے گا۔ یہ ساری بیوروکریٹس جتنے بھی لوگ ہیں، میری سب سے التماس ہے، خدا کے لیے لوگوں پہ نہیں، اپنی ذات پہ رحم کرو۔ اگر آج لوگوں پہ رحم کرو گے، کل اللہ سے رحم کی توقع رکھنا۔ اگر لوگوں پہ ظلم کرو گے تو اللہ سے کبھی رحم کی توقع نہ رکھنا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر کی زبان پہ یہ ہمیں بتلایا، زمین والوں پہ تم رحم کرو، عرش والا تم پہ رحم کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے رحم پیدا فرما دے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، واعزنا ولا تذلنا، وزدنا ولا تنقصنا، وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ہمارے ساتھی ہیں، ان کی والدہ کا آپریشن ہو رہا ہے، انہوں نے بھی آپ سے التماس کی ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اور بھی جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے عزیز و اقارب مسلمان بھائی بزرگ بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ مالک سب کی حفاظت فرما، اے اللہ سب مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ گھروں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری بیٹیوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو مالک الملک ہے، سب کے گھروں کو میں آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، اے اللہ سب کے معاملات آسان کر دے، اے مالک الملک سب مسلمانوں پہ رحم فرما دے، اے اللہ فوت شدگان پہ رحم فر دے، اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، اے اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دے، اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ شام کے مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نصیب فرما، اے اللہ ان کے قبلے کو درست کر دے، اے اللہ ان کے دلوں میں لوگوں کے لیے رحم ڈال دے، اے مالک الملک ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم پہ رحم کر دے، اے اللہ ہمارے معاملات کو آسان کر دے، اے اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا دے، اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا دے، اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔